اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الہ واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورۃ مبارک توبہ کی آیت نمبر 31 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے تو اپنے عالموں، راہبوں اور مسیح ابن مریم علیہ السلام کو اللہ کے علاوہ اپنا پالنے والا مالک رب بنا رکھا ہے، حالانکہ ان کو ایک خدا کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ وہ خدا پاک ہے، منزہ ہے ان تمام چیزوں سے جنہیں وہ خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تفسیر تبیان میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودیوں نے اپنے علماء کو اپنا خدا اس طرح بنا رکھا تھا کہ جسے وہ حلال یا حرام کہہ دیتے تھے، بس ان کے قول کی بنا پر سب لوگ مان لیتے تھے۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قول کی بنا پر یہ بات کہی گئی ہے، بس علماء کو اس بات کا حقدار سمجھتے تھے کہ وہ جسے چاہیں حلال قرار دے دیں اور جسے چاہیں حرام۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ خدا و رسول کے کس قول کی بنا پر یہ بات کہی گئی ہے۔ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ حالانکہ علماء دین کا کام شریعت کے احکام کو وضع کرنا نہیں ہوتا، صرف خدا کی کتاب اور انبیاء علیہ السلام کے ارشادات کی بنا پر دینی مسائل عوام کو بتانا ہوتا ہے۔ تفسیر جلالین میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ یہودیوں کے علماء کو احبار کہا جاتا ہے اور عیسائیوں کے تارک الدنیا عابدوں کو راہب کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہودیوں نے اپنے علماء احبار کو خدا نہیں کہا تھا، لیکن حلال و حرام قرار دینے کا ان کو اختیار دیتے تھے اور صرف ان کے قول کی بنا پر ہر چیز کو حلال و حرام سمجھتے تھے، حتیٰ کہ جس چیز کو خدا نے حرام قرار دے دیا تھا اس کو بھی جب ان کے علماء نے حلال قرار دے دیا تو یہودیوں نے بھی اس کو حلال سمجھ لیا۔ تفسیر موضوع القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ غرض ان کے عالم یا درویش جو اپنی عقل سے ٹھہرا دیتے، یہودی جانتے کہ خدا کے ہاں ہم کو چھٹکارا ہو گیا، جبکہ عالم کا قول صرف اس وقت سند ہے جبکہ وہ شرع الہی سے اخذ کر کے کہے۔ یہاں عالم اسلام کے وہ سارے مکاتب بے فکر مجروح ہو جاتے ہیں جو اصول تصویب کو مانتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ احکام شرعی مجتہدین کے اقوال کے پابند ہیں، اور اس پر مزید یہ خیال کہ مجتہدین بس چار ہیں اور ساری کائنات کو بس انہی کے اقوال پر چلنا ضروری ہے۔ اب بتائیے کہ یہودیوں کے اس تصور اور علماء کے اس تصور میں کیا فرق رہ گیا؟ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کا جب علماء سے مناظرہ ہوا تو آپ نے قرآن اور احادیث سے شواہد پیش فرمائے، جس پر علماء نے کہا ہمارے سامنے کسی مجتہد کا فتویٰ پیش فرمائے تب ہم مانیں گے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا غضب کی بات ہے کہ میں خدا و رسول کا قول پیش کر رہا ہوں اور آپ لوگ مجتہدین کے فتووں کو حجت قرار دے رہے ہیں، وہ بھی خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مقابلے پر۔ حضرت عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے، اس آیت کے اترنے پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، پوچھا کہ ہم جب عیسائی تھے تو اپنے علماء اور درویشوں کو خدا نہیں سمجھتے تھے، پھر خدا نے یہ کیوں فرمایا کہ ہم نے ان کو خدا بنا رکھا ہے؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو کچھ تمہارے علماء اور درویش حرام قرار دیتے ہیں تم اسے حرام مان لیتے ہو، اور جو کچھ حلال قرار دیتے ہیں اسے حلال مان لیتے ہو؟ انہوں نے عرض کی بے شک یہ تو ہم کرتے تھے۔ پھر فرمایا بس یہی ان کو خدا بنا لینا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کتاب خدا اور حدیث کی سند کے بغیر جو علماء حلال حرام کا فتویٰ دیتے ہیں وہ شریعت سازی کرنے لگتے ہیں جو صرف خدا کا حق ہے۔ اس طرح وہ خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے فتووں کو ماننے والے گویا ان کو خدائی کے مذہب پر فائز سمجھتے ہیں۔ علماء کو حلال حرام قرار دینے کے اختیارات دے دینا ان کو خدا مان لینا ہے۔ امام غازی نے اپنے استاد کا قول لکھا ہے کہ میری نظر سے ایسے مقلدین گزرے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھ کر سنایا تو انہوں نے قبول نہ کیا، کیونکہ آیات ان کے مجتہد کے فتوے کے خلاف نہیں، کہنے لگے کہ آیت خدا کی تعویل کرو، اس لیے کہ ہمارا مجتہد
غلط نہیں کہہ سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔